فرمایا فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. کس کا بھائی بنا دیا اللہ نے؟ اچھا بڑا سخت حکم لگایا ہے. اس رنگ کی آیت شاید آپ کو اور کوئی نہ ملے. یہ ضرور کہا کہ رجزم من عمل الشیطان، ناپاکی شیطان کا عمل ہے، اس کا طریقہ ہے، لیکن شیطان کا ماننے والا نہیں کہا، اس کا معتقد نہیں کہا، اس کا پیروی کرنے والا نہیں کہا. فرمایا فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے. اور آگے جو لفظ ارشاد فرمائے وہ بڑے قابل غور ہے. فرمایا وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے. تو جو فضول خرچی کرتا ہے وہ اللہ کی، بولیے گا، وہ ناشکری کرتا ہے، وہ زیادتی کرتا ہے، وہ روتا پیٹتا پھرتا ہے. ہم جب پھنستے ہیں نا تو اس میں ہم اپنی کوتاہی نہیں بیان کرتے، حالانکہ ہماری جو فضول خرچیاں ہوتی ہیں نا، میرے ایک ایسے جاننے والے دوست ہیں، میں ان کے بیٹے کے دعوت ولیمہ میں گیا تو مجھے کہنے لگے 45 لاکھ خرچہ آیا ہے. ولیمے کا خرچہ کتنا ہے؟ میں گیا تو مجھے بتانے لگے، کہنے لگے ماحول کیسا ہے؟ میں نے کہا بہت اچھا ہے. کھانا مجھے کھا لیا تو میرے پاس آئے تو کہنے لگے اللہ تعالیٰ کا فضل، آپ کی دعا ہوئی تو 45 لاکھ روپیہ ولیمے پہ خرچ ہوا ہے. تو میں وہاں سے آ گیا. خیر میرے لیے وہ ٹینشن کی بات تھی، میں نے تو کبھی 45 لاکھ کٹھا دیکھا بھی نہیں، تو میرے لیے وہ بڑی پریشانی کا معاملہ تھا. میں وہاں سے نکلا تو سوچتا رہا کہ یار ماجرا کیا ہے. گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، اور بچی کسی غریب کی فاقوں سے مر گئی. گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، اور دیکھو بچی کسی فقیر کی فاقوں سے. یہاں بہت سی بیٹیاں انتظار کر رہی ہیں کہ 2 لاکھ کا جہیز ہو تو وہ اپنے گھر چلی جائے، اور 45 لاکھ ولیمے میں. وقت گزر گیا. میرا بھی اپنا ایک مزاج ہے بات کو کرنے کا. ایک وقت آیا تو موقع ملا بات کرنے کا، تو میں نے ان صاحب سے کہا کہ میاں جب آپ نے بتایا نا 45 لاکھ ولیمے لگایا ہے تو آپ میرے یار ہیں، میرے دوست ہیں، میرا بات کرنا آپ کی خیر خواہی کے حق میں ضروری بنتا ہے. میں نے کبھی اتنا ٹٹولا نہیں، لوگوں کی بات کو اتنا میں نے پرکھا نہیں. میں اتنے لوگ ولیمے پہ آئے تھے، باہر نکل کے گاڑی تک لوگوں کی بات سنتا رہا ہوں. تیری بلے بلے کسی نے بھی کوئی نہیں کی. وہ جو ہوتی ہے نا بلے بلے، کمال ہو گئی جی، واہ جی واہ، وہ اب لوگ کرتے. تو میں نے کہا چھوٹے بیٹے کی شادی کرنا تو 90 لاکھ لگانا، لیکن بلے بلے کسی نے بھی نہیں کرنی، یہ یاد رکھ لے. اب وہ دور گزر گیا. اصل اسلام منع کس بات سے کرتا ہے؟ اسلام اسی کو فضول خرچی کہتا ہے. یہ جو فضول خرچی ہے نا، فضول خرچی اچھا کھانا کھانے کا نام فضول خرچی نہیں. تیرے پاس پیسے ہیں تو گھر میں اچھا کھانا کھا، کوئی حرج نہیں. لیکن میرے دوست یہ جو دکھاوے کے معاملات ہیں نا، یہ فضول خرچیاں ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو دنیا میں پیٹ بھر کے کھائے گا اونچے ڈکار لے گا. پیٹ بھر کے کھانے کے بعد آئس کریم کے بعد فروٹ چاٹ کے بعد چائے، تھوڑی دیر گزری تو کہا دودھ سوڈا ہو جائے تو کیا بات ہے. بس سارا دن سوائے کھانے کے، اور خدا نہ خواستہ میاں صاحب گھر میں ہو تو بیوی کہتی ہے یا اللہ اتوار کو بھی چلا ہی جائے تو بہتر ہے، مجھے تو تھکا دیا، سویر کی باورچی خانے میں ہوں. کھانے پہ کھانا ہر وقت، کھانے سے بات شروع کرنا، کھانے پہ بات ختم کرنا. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بسیار خوری کو ناپسند کیے. بہانے ڈھونڈتے پھرنا، نشستن گفتن برخاستن، بیٹھنا، کھانا پینا، گپے لگانا، اٹھ جانا، یہ کوئی طرز زندگی اچھا نہیں. میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جو دنیا میں پیٹ بھر کے کھائے گا اور اونچی اور زبردست ڈکاریں لے گا، فرمایا قیامت میں اللہ اسے بھوکا رکھے گا. اللہ اسے صبح قیامت بھوکا رکھے گا. بڑے لوگوں کا مزاج آج وہاں روٹی، آج یہاں روٹی، آج فلانا. اور یار وہ سنا ہے فلاں کونے میں نیا ریسٹورینٹ بنا ہے، چکھ کے نہ ہے ذائقہ کیسا ہے. بلکہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کو پتا ہوتا ہے روٹیاں کس کی اچھی ہیں، دال کس ہوٹل کی اچھی ہے، اور جناب پنڈ ہوٹل کون سا زبردست ہے، چھوٹے گوشت کی کڑھائی کون سی اچھی بناتا ہے، اور مرغی کی کڑھائی. یہی بیچارے کی کل زندگی ہے، اسی میں وہ جیتا ہے، اسی میں سوتا ہے، اسی کا خواب دیکھ کے اس کی آنکھیں کھل. اس سے زیادہ طرز زندگی کوئی نہیں. اور پھر کہتا ہے کہ میں نے کھانا کھایا تھا مغرب کے بعد، اب رات چونکہ بڑی پریشانی ہے کہ میں 4 گھنٹے بغیر کچھ کھائے گزار دوں تو چلو برگر والے کو فون کر لیتا ہوں، اور کچھ نہیں تو چھوٹا پیزا ہی. یہی زندگی ہے. اور پھر پیزے رج کے کھاتا ہے، برگر ٹکا کے کھاتا ہے.
اور خدا نہ کرے تو سال کے بعد معدے کے ڈاکٹر کے پاس بھی پہنچ جاتا ہے. یہ مصیبت بھی پھر اپنے گلے ڈال لیتا ہے. میرے عزیز، میرے رسول پاک علیہ السلام نے منع فرمایا تم معتدل زندگی گزار، درمیانی غذا کھا. نبی پاک سادہ کھانا پسند فرماتے تھے. مجھے بتائیں کبھی کچھ سبزیاں کھا کے بھی ڈاکٹر کی دکان پہ گیا ہے؟ پھل کھا کے بھی؟ اب ڈشیں کس کا نام ہے؟ یہ ڈشیں کیا ہوتی ہیں؟ 5 ڈشیں کس کو کہتے ہیں؟ بولیں. نہیں میں بتاتا ہوں نا آپ کو، مجھے تو جانا رہتا ہے نا. ڈشیں 5. اب اس کا نام نہیں کہ یہ کدو ہے، یہ عربی ہے، یہ بینگن ہے، اس کا نام ڈشیں نہیں. اب ایک کڑھائی گوشت ہے، ایک اچار گوشت ہے، ایک مسالہ گوشت ہے، ایک سادہ گوشت ہے. گوشت کو ہی الٹا سیدھا کرتے رہتے ہیں، اسی کا نام ڈشیں بنا لیا ہے. ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ بولیں تو صحیح. تسی کھایا جے بشک جا کے روٹی پر سچی گالتے کر لیندے ہو نا. ٹھیک بات کر رہا ہوں. آپ پریشانی اس لیے ہو گئے کہ آپ تو گھر کہہ کے آئے ہیں آج میری مرضی کا پکانا، میں جمعہ پڑھ کے آ رہا ہوں. تو آپ پریشان ہو گئے کہ مولانا شاید روک رہے ہیں. میں روک نہیں رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں اعتدال کریں. ہفتے میں 1 دن گوشت کھانا برا نہیں. روز کھائیں گے تو آپ کو نقصان دے گا، روز کھائیں گے تو آپ کو تکلیف دے گا، تو یہ فضول خرچی کے زمرے میں آئے گا. پھر اچھا لباس پہننا منع نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا تو پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے. تو میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور نے فرمایا تجھ پر تو اللہ کی بڑی خیر ہے، تو پھٹے پرانے کپڑے کیوں پہنے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ ویسے ہی. فرمایا اچھا لباس پہن. اللہ اپنے بندے کو نعمت دے تو اپنی نعمت کا اثر اپنے بندے پہ دیکھنا پسند فرماتا ہے. ان اللہ جمیل و یحب الجمال. اللہ خود خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. خوبصورتی کو. تو میرے دوست اچھا لباس پہننا منع نہیں ہے. اچھے لباس کو ترک کرنے کا نام سادگی اور درویشی نہیں. فخر کا لباس پہننا منع ہے. فخر کا لباس پہننا، تفاخر کرنا، کپڑے زبردست پہننا، مایا اتنی لگانا کہ وہ پریشان کر دیں، اور اتنا جوڑا قیمتی پہن کر کے نکلنا. اور اس کے اوپر اب تو اللہ تعالیٰ خیر فرمائے چاندی کے میں نے دیکھے بٹن لگائے لوگوں نے، سونے کے سٹڈ لگائے پھرتے ہیں. کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں ہم؟ کیا بتلانا چاہتے ہیں لوگوں کو؟ قیمتی سے قیمتی ڈبل بٹن لگے، اس کے اندر سٹڈ لگے ہوئے ہیں. بڑے سے بڑا خرچہ اپنے وجود پر ہم کیے ہوئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیسے دیے فضل سے. جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ پیسے اللہ نے دیے اپنے، اور ہم نے خرچ کیے اس کی نافرمانی میں. سونے کی انگوٹھی تو حرام ہے مرد کے لیے، چین پہننا تو حرام ہے مرد کے لیے. اور یہاں ناراض ہو جاتے ہیں لڑکے والے کہ لڑکی والوں نے سونے کی انگوٹھی نہیں ڈالی ہمارے لڑکے کو، چین ہی نہیں لے کے آئے وہ پہننے کے لیے. حرام. بھئی اللہ نے فضل سے مال دیا اور تو نے اس کی نافرمانی میں اڑانا شروع کر دیا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان کی ابن ماجہ میں، لکھ لینا دل کی تختی پہ. حضور فرماتے ہیں جس نے دنیا میں تکبر کا لباس پہنا، جس نے دنیا میں فخر کا لباس پہنا، جس نے لوگوں کو نیچا دکھانے کے لیے اعلیٰ کپڑے پہنے، فرمایا اللہ قیامت کے دن اسے ذلت اور رسوائی کا لباس پہنا دے گا.